السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التغابن پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور اسی کی ساری تعریفیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، ومنکم کافر، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے، ومنکم مومن، اور کوئی تم میں سے ایمان والا ہے۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ تبارک بما جو تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ۔ وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، پس کتنی ہی پیاری صورتیں بنائیں۔ والیہ المصیر، اور اسی کی طرف واپسی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ویعلم ما تسرون، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم اعلان کرتے ہو۔ واللہ علیم، اور اللہ تبارک خوب جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو۔ صدور، سینے۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین، نبأ خبر، الذین کفروا، جو کافر تھے، من قبل، اس سے پہلے، فذاقوا، پس انہوں نے چکھا، وبال امرہم، اپنے کام کا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وبال امرہم، اپنے کاموں کا، کرتوتوں کا، انہوں نے وبال چکھا، عذاب چکھا۔ ذالک بانہم، اس لیے کہ وہ کانت تھے، تاتیہم، آتے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلیلیں لے کر، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابشر، کیا ایک بشر، یہدوننا، ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں ہدایت کی طرف بلائے گا۔ کفروا، پس انہوں نے انکار کر دیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ نے پرواہ نہ کی۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی ایماندار ہے، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التغابن۔ التغابن کا معنی ہے ہار جیت کا دن۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 اس کے رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس سورہ کے شروع میں ہی فرمایا، آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ شہادت دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات، خلق، قدرت، علم وغیرہ کا ذکر ہے۔ هو الذی خلقکم منکم، یعنی اتنی صفات کے مالک ہی نے تمہیں پیدا کیا
اور دوسری مخلوقات کی طرح تمہیں ہر بات جو بھی حکم دیا گیا اس کا پابند بنا دیا، تو کچھ لوگ پھر بجائے ایمان کے کفر کی طرف چلے گئے، جب کہ اللہ نے دونوں راستے واضح فرما دیے، ایمان کا بھی اور کفر کا بھی، اور ان میں سے کسی ایک پر چلنے کا اختیار دیا۔ اب حق تو یہ تھا کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرتے، اس پر ایمان لاتے، مگر اس کی بجائے تم دو گروہوں میں بٹ گئے، تو تم میں سے کچھ کفر کرنے والے اور کچھ ایمان لانے والے۔ اب یہ نہ سوچنا کہ تم کفر کرو گے تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں یا ایمان لانے کا بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے اور ہر کسی کے عمل کے مطابق اس کو بدلہ بھی ملے گا۔ آگے ہے خلق السماوات والارض بالحق، یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے بنا دیا، انسان کی پیدائش کی بھی حکمتیں بتائیں، اور یہ بھی فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یعنی تمہاری صورتیں بنائیں تو اچھی بنائی ہیں۔ یہ تو انسانی پیمانے ہیں نا، ہم ہی کہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے تو فلاں کالا ہے تو فلاں گورا ہے تو فلاں ایسا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے سب کو خوبصورت بنایا، انسان کی پیدائش اتنی خوبصورت، ہر چیز اس کی صحیح جگہ پہ فٹ کر دی۔ تو یعلم ما فی السماوات والارض، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے بعد جب اٹھو گے نا، جب انسان کے جسم کا ہر ذرہ پھیل چکا ہوگا، منتشر ہو چکا ہوگا، اسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں پہ مرنے والے کا کوئی ذرہ موجود ہے، اور یہ سب کچھ کرنے پر قادر بھی ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین، یعنی اگر تم اپنے خالق پر ایمان نہ لائے اور اس کے ساتھ کفر پر ڈٹے رہے، تو جو ان صفات کا مالک ہے اور جس طرح تمہیں واپس جانا ہے، تو کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے اپنے خالق و مالک کے علاوہ اس کے رسولوں اور آخرت کا بھی انکار کیا؟ مختلف قومیں، مثلا قوم نوح، عاد اور سمود اور آل فرعون وغیرہ، جو مال و دولت میں اور قوت اور شان و شوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھے، ان کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے فذاقوا وبال امرہم، یعنی دنیا میں اپنے کفر اور سرکشی کا وبال انہوں نے چکھ لیا۔ اصل سزا یہ نہیں، آخرت میں اور بھی زیادہ اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تغابن، پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 سے 10 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم، ذالک یہ اس لیے بانہ کہ وہ کانت تھی، تأتیہم آتے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلیلیں لے کر، فقالوا پس انہوں نے کہا، ابشر کیا ایک بشر یہدوننا ہماری رہنمائی کرے گا؟ فکفروا پس انہوں نے انکار کر دیا، وتولوا اور منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ اور اللہ نے پرواہ نہ کی، واللہ غنی اور اللہ بے پرواہ ہے، حمید تمام خوبیوں والا ہے۔ زعم الذین گمان کیا ان لوگوں نے جو کافر تھے، اللہ کہ ہرگز نہیں یبعثو اٹھائے جائیں گے، قل بلا آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، وربی واو بمانی قسم، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن البتہ تم ضرور بے ضرور اٹھائے جاؤ گے، بما عملتم جو تم نے کیا، وذالک اور یہ علی اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ، یسیر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ پس ایمان لے کے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والنور اور اس نور پر، الذی انزلنا جس کو نازل کیا ہم نے، واللہ بما تعملون اور اللہ تبارک جو تم اعمال کرتے ہو خبیر خوب باخبر ہے۔ یوم یجمعکم جس دن وہ جمع کرے گا تم کو، لیومی جس دن جمع کرنا ہے، ذالکہ یہ وہی ہے یوم التغابن دن ہار جیت کا، وہی ہے دن یوم التغابن ہار جیت کا دن۔ ومن یؤمن باللہ اور جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر، ویعمل صالحہ اور اعمال کرے گا نیک، یکفر عنہ تو وہ دور کر دے گا اس سے سیئاتی اس کی برائیاں، ویدخلہ اور داخل کرے گا اس کو جنات باغات میں،
تاجری جن کے نیچے سے جاری ہیں، من سے تاتیہ نیچے سے تاجری جاری ہیں، انہارو نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالکہ یہ ہے الفوز کامیابی، عظیم بہت بڑی، والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی ہیں لوگ، اصحاب الناری جہنم والے، آگ والے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس اور بری ہے مصیر واپسی کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، بامحاورہ ترجمہ۔ یہ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا کوئی بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ بس انہوں نے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے پرواہ نہ کی، اور اللہ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بھی ضرور بتایا جائے گا جو تم نے کیا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ جس دن وہ تمہیں جمع کرنے کے لیے جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن وہی ہار جیت کا دن ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے آیات کو جھٹلایا، وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بڑی بری جگہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ تغابن پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 تا 10 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ذالک انہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات۔ بینات سے کا معنی ہے روشن، واضح۔ رسول جو بینات لے کر آئے ان میں وہ معجزے بھی شامل ہیں جو اس کی رسالت کی واضح دلیل تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیتیں بھی واضح اور روشن تھیں جن کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ تو ان بینات کو دیکھ کر اور ان کو سن کر ان کے رسول ہونے کا یقین حاصل ہوتا تھا۔ تو کیا لیکن انہوں نے فقالو ابشر یہدوننا، انہوں نے کہا کافروں نے، کیا یہ عام سے بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ وہ کسی بشر کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، چاہے اس کی رسالت ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ ان کے خیال میں رسول فرشتہ ہونا چاہیے یا خود اللہ تعالیٰ کو ان کے پاس آنا چاہیے۔ فکفروا وتولوا فاستغنى اللہ، جب انہوں نے بشر کی رسالت کو نہیں مانا تو ظاہر ہے انہوں نے رسولوں پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، منہ پھیر لیا، کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اکیلا تمام خوبیوں کا مالک ہے، کسی کے کفر سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کے ایمان لانے سے اس کا کوئی فائدہ ہے۔ انسان کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور کفر کا نقصان بھی انسان کو خود کو ہی ہوتا ہے۔ زعم الذین کفروا، تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دعویٰ جو گمان ہے، انہوں نے کہا نا کہ ہرگز نہیں ہمیں اٹھایا جائے گا، تو یہ جو ان کا دعویٰ ہے، یہ جو ان کا گمان ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی، تو انسان کے پاس جو ہے اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ ویسے بھی انسان کے پاس ایسا ذریعہ علم کا نہ پہلے کبھی تھا، نہ آج ہے، اور نہ ہی آئندہ ہوگا کہ اس کو بتا سکے کہ قیامت کے بارے میں، ٹھیک ہے، کب آئے گی۔ قل بلا وربی، یعنی جب وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ
اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم ضرور بھی ضرور، تاکید کی گئی، اٹھائے جاؤ گے، ضرور اللہ تم کو اٹھائے گا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قسم کے ساتھ یہ بات کہنے کا حکم دیا تاکہ انہیں یقین ہو جائے، کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ قسم کھا کر بات کی جائے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے۔ ثم لا تنبؤن بما عملتم، زندہ دوبارہ کیے جانے کا مقصد بتایا کہ تمہیں اللہ بتائے، باز پرس کرے جو تم اعمال کرتے رہے تھے۔ یہ سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل معمولی سی بات ہے، بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اب اپنے سب کچھ دیکھ لیا ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے، اللہ کی نشانیاں، دلیلیں، سب کچھ دیکھ لیا ہے، تو پھر اس نور اور روشنی کی طرف آؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کیا ہے؟ روشنی ہے، نور ہے، کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے۔ تو اس میں قرآن و سنت دونوں شامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے نا، نور اور روشنی۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کریں گے سب کو۔ اس دن کا یہی وہ دن ہے یوم التغابن، یعنی ہار جیت کا دن، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، جیسے فیصلے کا دن ہوتا ہے جس دن رزلٹ آنا ہوتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے کوئی جیت جاتا ہے، ایسے ہی یوم التغابن، تغابن اصل میں قیامت کے دنوں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جس کا یہ انکار کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ دن آئے گا۔ تو اس لیے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اس لیے اس دن کی تیاری کے لیے اللہ پر ایمان لے کے لانے کے بعد نیک اعمال کرو، تاکہ تمہاری غلطیوں کو، قصوروں کو اللہ معاف کر کے تم کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جنت میں داخلہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ نہیں مانتے، اللہ کے آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ اصحاب النار ہے، اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ ٹھکانہ، یہ واپسی بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تغابن، پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 11 سے 18 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جو اصابہ پہنچتی ہے میں مصیبت اللہ مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یومن باللہ کے ایمان لائیں جو اللہ پر، یہدی قلبہ تو ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، بس اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنَّمَا پس بے شک عَلیٰ رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے، بلاغ پہنچانا، مبین صاف صاف۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انا بے شک، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم اور تمہارے بچوں میں سے، عدوان لکم دشمن ہے تمہارے، فاحذروہم تو ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ وَإِن تعفوا، اور اگر تم معاف کرو، وتصفحوا اور درگزر کرو، وتغفروا اور بخش دو، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ واللہ عندہ، اور اللہ کے ہاں جو اجر ہے عظیم، بہت بڑا ہے۔ فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، مستطعتم جتنی طاقت رکھو، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور مانو، اطاعت کرو، وانفقوا اور خرچ کرو، خیراً بہتر ہے، لانفسکم تمہارے اپنے لیے، ومن یوق اور جس کو بچا لیا گیا، شح بخیلی سے، کنجوسی سے، نفس سے اپنے نفس کے بخل سے، فاولئک ھم المفلحون، بس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنہ،
اچھا قرض ضعیف ہو اضافہ کر کے دے گا، تم کو دگنا کر کے دے گا، لکم تم کو کئی گنا کر کے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو، واللہ شکور اور اللہ تبارک بڑا ہی قدردان ہے، حلیم بڑا ہی تحمل والا ہے، بردبار ہے، عالم الغیب جانتا ہے غیب کو، وشہادہ اور ظاہر کو، العزیز سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ: کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پس اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف کھلم کھلا پہنچانا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے، اور جو اللہ ہے اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، اور سنو اور حکم مانو اور خرچ کرو، تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر کے دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑا قدردان بے حد بردبار ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تغابن پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 11 سے 18 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ما اصاب من مصیبہ، یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ اصل میں اس آیت میں ایمان والوں کے لیے تسلی ہے، اور کافروں کے اس اعتراض کا جواب بھی ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ایمان والوں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، انسان کے مقدر میں ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں مومن کافر سب پر آتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر امتحان اور آزمائش کا مقصد حل نہیں ہوتا۔ البتہ مومن اور کافر پر اس کا نتیجہ اور اثر مختلف ہوتا ہے۔ مومن اپنے رب پر راضی رہتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کی روشنی دیتا ہے، یقین اطمینان کی نعمت مل جاتی ہے، اور آخرت میں پھر جنت بھی ملتی ہے۔ کافر اپنے رب پر ناراض ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ہر وقت پریشان رہتا ہے، شکوے کرتے رہتا ہے، اور آخرت میں جہنم ملتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَيَهْدِ قَلْبَهُ، یعنی جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ جان لے کہ یہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے ہے، پھر اس پر صبر کرے، ثواب کی نیت رکھے اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے فیصلے کے سپرد کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور دنیا میں جو کچھ اس کے ہاتھ سے نکلا، یعنی جو کچھ اس سے لیا گیا، اس کے بدلے میں اس کے دل میں سیدھی راہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے معاملے پر حیرت ہے، تعجب ہے، کیونکہ اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 12، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا اور رسول کا کہنا مانو۔ اصل میں یہاں پر یہ بات کیوں آئی ہے؟ کیونکہ مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، اللہ کا حکم ماننا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اچھے برے دونوں حالات میں اپنے رب کا حکم نہیں بھولنا، خوشی میں اور مصیبت میں اور غم میں اپنے اللہ کو نہیں بھولنا، جو اس کا بتایا ہوا اور اس کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے حساب سے چلنا ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو مصیبت خوشی جو بھی آتی ہے سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم، یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ بعض بیویاں اور اولادیں دشمن ہیں، سب نہیں،
بلکہ بعض دین میں مددگار بھی ہوتی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہیں، اولاد بھی، بیویاں بھی۔ تو اصل میں اس سے پہلے جو آیا تھا اس میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اب ہوشیار یہ رہنا ہے کہ عام طور پر اولاد اور بیویاں ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے نہیں لگنا، ان کی بات کو نہیں ماننا۔ جب وہ صحیح چلتے رہیں گے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، کوئی بات کریں گے تو مان لیں، لیکن اگر وہ دین کے الٹ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کی بات کو نہیں ماننا۔ پھر اس میں ایک وہ جو ہم نے پیچھے بھی تفصیل پڑھی ہے کہ اہل مکہ میں کچھ لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس آنے کا ارادہ کر لیا۔ یاد رہے یہ ان دنوں ہر مسلمان ہونے والے کے لیے مدینے کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا، مگر انہیں کی بیویوں اور بچوں نے انہیں نہیں چھوڑا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے۔ پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا، وہ تو دین میں بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، سمجھ حاصل کر چکے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بیوی بچوں کو سزا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ سارے کے سارے ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اولاد، اگلی آیت میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ مال و اولاد کی فتنے سے بچنے کے لیے چند چیزوں کی تاکید فرمائی، جن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، پھر سننا اور اطاعت کرنا ہے۔ ما استطعتم، جتنی بھی کوشش کریں، جتنی بھی طاقت ہو، اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، پوری جان لڑا دینی چاہیے اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے۔ واسمعوا واطیعوا کے مطابق سنو اور اطاعت کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے ہر طرح کا، فرضی بھی اور نفلی بھی، صدقات بھی، جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ان کو خرچ کرنا۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں جانتے تو سبھی ہیں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دل نہیں دیا، لیکن کچھ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو خرچ کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، یعنی اپنے پلے سے تو نہیں نہ کر رہا، اللہ کے رزق میں سے، دیے ہوئے میں سے اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو کرے گا تو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ یضاعف ہو، کئی گنا کر کے اللہ دے گا۔ پھر اس میں ایک فکرہ ہے وَمَن یوق شح نفسہ، یعنی کہ جس انسان کو بچا لیا گیا کہ کنجوسی کرنے سے، جو اپنے بال بچوں پر اپنے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، اصل میں وہی کامیاب ہے۔ اپنے ذات پہ بھی نہیں لگاتے، کچھ لوگ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، اس کے علاوہ ضروری جو زندگی کی ضروریات ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو ایسے ہی روکے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں سے بھی جو بچا لیا گیا، جو کہ کنجوسی سے، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ پھر ہے آگے، اگر واللہ شکور حلیم، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کوئی انسان تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے سے ان کے خرچ کیے ہوئے کو دے گا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ بے حساب دے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ عالم الغیب، ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کی یقین دلایا، اس چیز کی ضمانت دی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ لاسٹ میں عالم الغیب و شہادہ آخری آیت ہے، یہاں یہ صفات یہاں ذکر کرنے سے یہ احساس دلانا مقصد ہے کہ میاں بیوی اور والد اور یا اولاد کے آپس کے جو تعلقات ہیں پوری طرح جیسے بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں واقف ہے، جانتا ہے۔ لوگوں کو بعض دفعہ خبر نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان سے الگ رہتے ہیں، اس لیے ان میں سے ہر ایک کو ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ان سب کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ عالم الغیب ہے و شہادہ ہے، اس لیے وہ کسی وقت پکڑ نہ لے، کیونکہ وہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کی گرفت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ تغابن مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق دے۔